بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا. پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا. جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو. مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا. تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیست و نابود کر دیا، پھر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. آیت نمبر 1. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا. پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. اور قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا. جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچ کر رہو. مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں. سورہ الشمس مکی ہے. اس میں 15 آیاتیں اور ایک رکوع ہے. 1 سے 7 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی اشیاء کی قسم کھائی ہے. 8 سے 10 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کا ذکر کیا ہے. 11 سے 15 نمبر کی آیتوں میں قوم سمود اور اونٹنی کا ذکر ہے. 1 سے 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی اشیاء کی قسم کھائی ہے. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا ہے، اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
8 سے 10 نمبر کی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کا ذکر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ 11 سے 15 نمبر کی آیاتوں میں قوم سمود اور اونٹنی کا ذکر ہے۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچا کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ سورہ شمس میں آئے کچھ چیزوں کے نام: شمس سورج، ضحاہا سورج کی دھوپ، قمر چاند، نہار دن، لیل رات۔ سورہ شمس میں آئے کچھ فعل: جلاہا جب وہ اسے ظاہر کرے، یغشاہا جب وہ اسے ڈھانپ لے، بناہا جس نے اسے بنایا، طہاہا جس نے اسے بچھایا، سواہا جس نے اسے درست کیا۔ سورہ شمس اپنے معنی کے ساتھ سماعت فرمائی، ایک ایک آیت مع ترجمہ پڑھی گئی، آیتوں کے ساتھ اس میں موجودہ موضوع کو دہرایا گیا۔ سورت میں موجودہ چند اسم اور فعل معنی کے ساتھ پڑھے گئے، اسی میں سے امتحان میں آئے گا، اچھے سے پڑھے، غور سے سنیں۔